السلام علیکم. مینگو لو یوٹیوب چینل پر تلخ و شیریں کے ساتھ جاوید شاہ حاضر خدمت ہے. ناظرین، اس وقت سندھ کے بڑے شہر کراچی میں تمام جو صورتحال ہے ایسی ہو گئی ہے کہ ہوٹل سیل ہو رہے ہیں، دکانیں سیل ہو رہی ہیں، اور قانون ایسا لگتا ہے سوتے ہوئے جاگ گیا ہے. اور قانون کے جو کمشنر کے آرڈر سے جہاں وہ دکانیں جو سالہ سال سے چل رہی تھی اسی شہر میں کمشنر بھی تھے، اسی شہر میں انتظامیہ بھی تھی، سب چیزیں تھیں، مگر اب موجودہ حالات میں ہوٹلیں سیل ہو رہی ہیں، اور جو یہ اپنا سلنڈر کی دکانیں وہ سیل ہو رہی ہیں، اور جو انہوں نے سامان باہر نکالا ہوا ہے ان دکانوں کو باقاعدہ سیل کیا جا رہا ہے، سیل کر کے جایا جا رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ سیل کرنے کے بعد جو جیسے چائے ہوٹل والوں کے بڑے بڑے رہنما آئے، انہوں نے سیل توڑ دی اور قانون کو ہاتھ میں لے کے انہوں نے توڑ دی اور دعا پڑھا کے چلے گئے. وہ جو ہوٹل والے تھے ان کے جو لیڈران تھے، مگر اس کے بعد سننے میں یہ آیا ہے کہ ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی گئی اور ان کے خلاف ڈبل FIR کاٹ دی گئی ہے اور دوبارہ سیل کر دیا گیا ہے پیالہ ہوٹل کو گلبرگ کی. تو اس کے علاوہ بھی کافی شہر کی ہوٹلیں سیل ہوئی ہیں. اب یہ تو ہوٹلیں جو انتظامیہ سیل کر رہی ہے، سندھ حکومت سیل کر رہی ہے، مگر اس کے ضمن میں ایک تعصب پھیل رہا ہے. وہ تعصب کیا؟ وہ کہتے ہیں جناب وہ آفاق احمد مہاجر قومی موومنٹ کے رہنما تھے، انہوں نے اپیل کی تھی کہ ہوٹل والے یہاں کاروبار کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو اس ضمن میں یہ انہوں نے کرایا. تو اس طرح سے قوموں کو اس طریقے سے لڑانے کی بھی ایک سازش نکل رہی ہے اس سے. تو اس حوالے سے آفاق احمد نے بھی واضح طور پہ ایک پریس کانفرنس بھی کی اور بیان بھی دیا. انہوں نے کہا ہماری کسی پختون سے یا کسی سے دشمنی نہیں ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ جو قوم بستی ہے اس کا استحصال نہ ہو، وہ اپنا وقت ضائع نہ کرے ہوٹلوں میں بیٹھ کے، اور وہ اس طریقے سے یعنی کہ جو تجاوزات ہیں روڈوں پہ، جیسے ہماری مائیں بہنیں روڈوں پہ جاتی ہیں تو وہ کرسیاں پڑی ہوتی ہیں، راہ نہیں ملتی ان کو چلنے کی، فٹ پاتھ کرسی والوں نے ہوٹل کی جو کرسیاں رکھی ہوتی ہیں انہوں نے گھیر لیے ہیں، اور تو لازمی وہ روڈ پہ چلنے پہ مجبور ہے، کسی حادثے کا شکار ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا ہم نے ماضی میں اگر ایسا کہا تھا تو وہ اس وجہ سے کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ کسی پختون کے کاروبار کو بند کرا دو یا اس کا وہ ہمارے پہ ڈال دو مدعا کہ جناب وہ کراچی کے جو لوگ ہیں، وہ جو مہاجر قومی موومنٹ کے رہنما ہیں، ان کے کہنے پہ ہم یہ سیل کر رہے ہیں. تو یہ ایک تعصب پھیلانے کی انہوں نے الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت پہ یہ کوشش کر رہی ہے. تو بہرحال اس طرح کی باتیں ہیں اور یہ نفرتیں پھیلانے کی یہ کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، مگر پہلی مرتبہ یہ نظر آیا کہ یعنی کہ قانون جو ہے حرکت میں آ گیا. اب یہ قانون حرکت میں کیوں آیا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی جگہ صاف ہوتی ہے یا تجاوزات روڈ سے ہٹائی جاتی ہیں تو وہ مستقل بنیادوں پہ ایسا کام ہو. دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ کچھ عرصے تک ہٹ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد اسی جگہ پہ کرسیاں بھی لگ گئیں فٹ پاتھ پہ. اب پلوں کے نیچے جیسے فلائی اوور بنے ان کے نیچے صاف کر دیا جاتا ہے، اور کچھ دن کے بعد دکانیں بھی بن جاتی ہیں. پھر گاڑیوں کے جو ٹرک اور تمام جو ہیں جو رینٹ کی کاریں ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں سوزوکیاں، وہ ان کے اڈے بن جاتے ہیں وہ فلائی اوور کے نیچے. اور اس کے علاوہ جہاں یعنی کہ ہٹایا جاتا ہے دوبارہ لگ جاتا ہے. تو یہ لگانے والا بھی کون ہے اور ہٹانے والا کون ہے؟ انتظامیہ ہی ہوگی نا. تو لازمی اس کو ٹریس کیا جائے جو پیسے لے کے لگواتا ہے پھر وہ ہٹوا دیتا ہے. تو یہ تمام جو شہر میں سلسلہ چل رہا ہے، اس کو انتظامیہ اگر صفائی بہت اچھی بات ہے اور تجاوزات ہٹانا بہت اچھی بات ہے، تو یہ ایک دیرینہ مطالبہ بھی تھا یہاں کے شہریوں کا بھی اور یہاں کے لیڈروں کا بھی، مگر وہ مستقل بنیادوں پہ ہونے چاہیے. یہ نہیں عارضی طور پہ ان کو ہٹایا جائے، بھاری رشوت لے کے دوبارہ ان کو لگا دیا جائے. اور اس کے علاوہ تو پھر یہ عوام کہتے ہیں کہ جناب یہ بھتہ مافیا سرگرم ہو گئی ہے. یہ کوئی مافیا ہے جو اپنا ٹھیلے لگوا رہی ہے، کوئی اپنا وہ کیا کہتے ہیں ٹھیے لگوا رہی ہے، کوئی پتھارے لگوا رہی ہے، تو یہ کوئی ٹرک کھڑا کروا رہی ہے، تو کوئی یہ ایک مافیا سرگرم عمل ہے. اب جیسے کار پارکنگ کا منع کر دیا ہے، مگر وہ لینے والے ہر جگہ پہ لے رہے ہیں. تو یہ حال ہے شہر کا. اب آپ یہ دیکھیے کہ شہر میں ای چالان کا وہ سلسلہ شروع ہو گیا، مگر آپ یہ دیکھیے کہ اس چالان سے جب وہ پہلے یہ چالان نہیں تھے
تو آپ دیکھیں کہ تعصب کیسے پھیلایا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ جب چلان نہیں تھے تو وہ کہتے تھے بھائی وہ سندھی پولیس والا وہ روکتا ہے، غیر مقامی پولیس والے آ کے روک لیتے ہیں، وہ کونے سے نکل کے آتے ہیں، نقب لگاتے ہیں، یہ لگاتے ہیں. اب وہ پولیس والے جو غیر مقامی ہیں یا مقامی جو بھی تھے ٹریفک کے اہلکار، وہ تو چلے گئے، ان سے تو چھین لیا ہے کام. اب وہ ای چلان آ گیا. ای چلان تو قانونی ہے، اس میں پنجابی بھی اگر کرے گا، سندھی بھی کرے گا، بلوچ بھی کرے گا، مہاجر بھی کرے گا، سرائکی بھی کرے گا، گلگت بلتستان یا جو بھی خلاف ورزی کرے گا، وہ اس کو کیمرے میں آ جائے گا اور اس پہ گھر پہ 15,000 کا، 50,000 کا، جو بھی ہے 18,000 کا، جتنے کا بھی چلان ہے وہ پہنچ جائے گا. اب یہ کہ اس میں بھی تکلیف ہے کہ بھئی یہ جو چلان ہے یہ اتنا بھاری رکھ دیے ہیں، روڈ بنے ہوئے نہیں ہیں، تو یہ اب تو وہ تعصب جو اس حوالے سے پھیلا تھا اب یہاں یہ تو بہرحال شکوہ شکایت تو عوام کو رہتی ہے. مگر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارا مشاہدہ ہے اس میں، روڈوں پر ٹریفک جو چل رہی ہے، ٹریفک والے اب ٹریفک کی پاسداری کر رہے ہیں. ہم جس کار میں بیٹھے ہوئے تھے کل تو اس میں وہ ڈرائیور تھا، اس نے ہمارے بھی بیلٹ لگا دی وہ اور خود بھی باندھ لی. تو میں نے کہا یہ تو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، تو یہ سب چیزیں بھی ہیں کہ کچھ تو پاسداری ہوئی ہے قانون کی، کچھ قانون پہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے. زیبرا کراسنگ سے آگے گاڑی نہیں کھڑی کی جاتی. تو یہ سب چیزیں تو آئی ہیں. پیپلز پارٹی نے جو یہ قانون بنایا ہے تو اس پہ عمل درآمد میں کچھ فائدہ بھی ہوا ہے. اب پیپلز پارٹی نے اپنے یہاں سے جو بسیں، آپ ڈبل ٹیکر بس آ جائے گی کل پرسوں سے آپ کے سامنے، جس میں اوپر بھی مسافر پہلے بھی چلتی تھی کراچی کے اندر. تو اس طریقے کے اب یہ سب کام پیپلز پارٹی کر رہی ہے، لال پیلی نیلی پنک بسیں اور یہ سب چلائی ہیں. مگر پیپلز پارٹی سے جو پیپلز پارٹی کے تعصب پھیلا دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تعصب جو ہے، عصبیت اس کو پھیلانے کا بھی جو عناصر کرتے ہیں ان کی بھی سرکوبی کرنی چاہیے. اس طرح کی صورتحال سے کبھی بھی کوئی لیڈر مرکزی رہنما نہیں کہتا، وہ اپنے مفاد کی بات کرتا ہے، اپنی قوم کے جس کی نمائندگی کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو بہرحال نہ پیپلز پارٹی بھی عوام کی خدمت پہ یقین رکھتی ہے. کرپشن ہر جگہ ہے، چاہے ایم کیو ایم ہو، پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، جس کا ہاتھ لگتا ہے وہ کرپشن کرتا ہے. آپ ایسی جماعتیں ہیں جو اقتدار میں بھی نہیں ہیں، وہ بھی کرپشن میں لگی ہوئی ہیں. جو ان کے نزدیک مارکیٹ ہے اسی سے ہی وہ اپنا سیٹنگ کیے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. جو بھی اقتدار میں بھی نہیں ہے، میں یہ جانتا ہوں کراچی کی بڑی بڑی جماعتیں ہیں، جو رہنما یہاں کراچی میں جو یہاں کے بستے تھے، وہ بڑی نمائندہ جماعتیں یہاں کی تھیں، ان کے جو رہنما ہیں اب وہ بالکل ڈھل گئے ہیں، اب وہ چیزیں نہیں ہیں. مگر جو عادت ان کو پڑی ہوئی ہے تو وہ چیزیں وہ کر رہے ہیں. آج بھی اپنا وہ جہاں جہاں جس کا بس چل رہا ہے وہ اپنا کھانچے بازی اور بتہ خوری کر رہا ہے. تو اس میں یہ کسی کو نہیں کہ کوئی زیادہ کر رہا ہے کوئی کم کر رہا ہے. مگر بہرحال پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ وہ ایک تعصب کی راہ میں سندھیوں کے جو قوم پرست جماعتیں ہیں، جو نیشنلسٹ ہیں، ان کے رکاوٹ ہے بڑی. بہرحال یہ حقیقت ہے، اور سندھیوں کو حقوق بھی ادھر ملے ہوئے. تو بہرحال اس طرح سے شہر میں یہ صورتحال جو دیکھنے میں آئی ہے، تو یہ قانون پہ عمل درآمد کیا جائے، مگر بلا عصبیت کے اور بغیر کسی تعصب کے، بلا امتیاز سب کے خلاف کارروائی کیا جائے. ہوٹل والا ہو، چاہے سلنڈر والے ہوں، چاہے ناجائز تجاوزات فلائی اوور کے نیچے کھڑی ہوں، یا پتھارے دار، یا ٹھیلے والے، یا چھوٹی چھوٹی جو پان کے کیبن والے، ان کے خلاف جو بھی ناجائز کر رہا ہے جو آپ کارروائی کریں تو مستقل بنیادوں پہ وہ کارروائی ہونی چاہیے. عارضی پیمانے پہ نہیں ہونی چاہیے کہ اگر عارضی پیمانے پہ آپ نے ان کو ہٹایا اور اس کے بعد میں لگ گئے دوبارہ، پتھارے بھی لگ گئے، ٹھیلے بھی لگ گئے، پل کے نیچے وہ جو ہیں فلائی اووروں کے نیچے دکانیں بھی قائم ہو گئیں، ٹرک بھی کھڑے ہو گئے، تو پھر یہی کہا جائے گا کہ یہ بھتہ وصول کر رہا ہے، یہ کے ایم سی کر رہی ہے، یا سندھ حکومت کر رہی ہے، یا فلانی پارٹی کر رہی ہے، یا تو اس میں تمام لوگوں پہ الزامات لگتے ہیں. اس سے پاک ہونا چاہیے. انتظامات، شہری انتظام، شہریوں کو تمام تر سہولتیں پہنچائی جائیں، فوری طور پر سہولتیں پہنچائیں جائیں، بغیر کسی تعصب اور بغیر کسی بھی عصبیت کے پھیلائے. یہ چیز یہاں ہونی چاہیے، اور ہوٹل والوں کو بھی پابند کرنا چاہیے، اور قانون پہ پوری طرح بلا تعصب، بلا امتیاز عمل درآمد ہونا چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.